ارسٹرا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کریں گے جو صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ادارہ تھا، ایک ایسا درویش صفت انسان جس نے اسلام گڑھ کی صحافت کو وہ مقام دیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ ہیں چودھری عبدالرزاق نیازی، جنہیں آزاد کشمیر اور اسلام گڑھ میں بابائے صحافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 1990 میں چودھری عبدالرزاق نیازی نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ اس وقت اسلام گڑھ میں صحافت ایک خاموش شعبہ تھا، لیکن نیازی صاحب نے اس خاموشی کو اپنے قلم کی گونج سے ختم کر دیا۔ ان کے لیے صحافت صرف خبروں کا ذریعہ نہیں بلکہ مظلوموں کی آواز ارباب اختیار تک پہنچانے کا ایک مشن تھا۔ ناظرین، نیازی صاحب ایک جرأت مند صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ وہ ہمیشہ نعت شریف کی محفلوں اور جلوسوں میں پیش رہتے تھے۔ بچپن سے ہی نعت گوئی اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کا شوق ان کی پہچان تھا۔ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، چار زندہ دنیا میلا پھر مٹی دی ٹھیک۔ ناظرین، نیازی صاحب نے اسلام گڑھ میں صحافت کو پروان چڑھانے کے لیے پہلا پریس کلب قائم کیا۔ انہوں نے نوجوان صحافیوں کو تربیت دی، انہیں صحافت کے اصول سکھائے اور ایک مضبوط ٹیم تشکیل دی جو آج بھی ان کی خدمات کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، 5 جنوری 2025 وہ دن جب یہ عظیم انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ نماز عشاء کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اسلام گڑھ ویلفیئر ٹرسٹ میں انتقال کر گئے۔ اس المناک خبر نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا اور لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امڈ آیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ بوائز ڈگری کالج اسلام گڑھ میں ادا کی گئی، جس کی امامت سجدہ نشین دربار عالیہ فیض پور شریف علامہ پیر محمد حبیب الرحمان محبوبی نے کی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سے سینکڑوں صحافتی، سماجی اور سیاسی شخصیت نے شرکت کی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل مرحوم کی خدمات کا متعارف تھا۔ چودھری عبدالرزاق نیازی کی وفات سے صرف ان کے خاندان ہی کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو ایک ہمدرد درویش اور بے باک صحافی کا نقصان ہوا ہے۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی، ان کی خدمات کو سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا اور اسلام گڑھ کا نام ان کے ذکر کے بغیر ادھورا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کی آخرت کی منزل آسان کریں اور ان کے درجات کو بلند کریں۔ آمین ثم آمین۔